ہمیں حکم دیا گیا کہ مانگو تم. فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ قرآن کی آیت ہے, ہمیں حکم دیا گیا اے الہ العالمین ہمیں دنیا کی ہر اچھائی عطا فرما. ہر اچھائی, مال کی اچھائی, صحت کی اچھائی, عزت کی اچھائی, حتیٰ کہ دنیا میں کوئی بھی اچھائی ہو سکتی ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مولا سے مانگو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ماشاءاللہ. اے الہ العالمین ہمیں دنیا کی ہر اچھائی عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ, اور ہمیں آخرت کی بھی سب اچھائیاں عطا فرما. حساب و کتاب میں نرمی, بغیر حساب کتاب جنت میں داخلہ, اور پھر جنت کا اعزاز و اکرام, اور پھر سب سے بڑھ کر مولا کا دیدار. مولا آخرت کی ساری اچھائیاں ہمیں عطا فرما. سب کہیں آمین. فرمایا وقنا عذاب النار. اے الہ العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیجئے. یہ نسخہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے, ورنہ یہ خزانہ دیتے ہی نا. یہ دیا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کی بھی اچھائیاں مانگو, آخرت کی بھی اچھائیاں مانگو, اور جہنم کے عذاب سے بھی پناہ مانگو. ہم پناہ بھی دیں گے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی تمہیں عطا کریں گے. یہ چیزیں تو مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت تھی, کمال کی سخاوت تھی. مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے. وہاں پر ایک ہی کنواں تھا جس کا میٹھا پانی تھا, بیر روما. حضرات صحابہ کرام شکایت لے کر اپنی تکلیف کی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہتے ہمیں جو بھی دکھ درد پہنچتا ہم حضور کے دربار میں آتے, دکھ ختم ہو جاتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس تو یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم کھانا خرید سکیں. ہجرت کر کے آئے, سب کچھ مکہ میں چھوڑ دیا, اور یہاں پانی بھی قیمتاً لینا پڑتا ہے. آپ دعا فرما دیں اللہ آسانی پیدا فرمائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی جو میرے ساتھ حوض کوثر کا نقد سودا کرے. مدینے کا سیٹھ دولت مند پھر میدان میں آئے. اس کو کہتے ہیں سیٹھی, اسے کہتے ہیں دولت مندی. اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ جو ہمارے ہاں سرمایہ دار ہیں, یہ سرمایہ دار نہیں ہیں بھائی, یہ چوکی دار ہیں. ان میں بہت تھوڑے سرمایہ دار ہیں, انگلوں پہ گننے والے, بس وہ چند ایک سرمایہ دار, باقی سارے چوکی دار ہیں. یہ چوکی داری کر رہے ہیں, ان کے مقدر میں نہیں ہے اپنے ہاتھ سے آخرت کے لیے ذخیرہ کریں. ان کے مقدر میں نہیں ہے کھانا پینا ہنڈانا, کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے مال تو وہی تمہارا ہے جو تم نے کھا لیا, پی لیا, ہنڈا لیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. اس کے علاوہ باقی جتنا بھی ہے وہ تو تمہارے وارثوں کا ہے. کس کا ہے وہ؟ آنکھ بند کرو, وہ تقسیم ہو جائے گا اسی وقت. وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں. جو تم نے کھا لیا, پی لیا, ہنڈا لیا وہ تمہارا, اور جو تم نے اپنے ہاتھ سے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا وہ تمہارا, اور باقی تو سارا وارثوں کا ہے. اللہ اکبر. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, عرض کیا اللہ کے محبوب حاضر ہوں. تشریف لے گئے اس یہودی کے پاس. یہ یہودی کیونکہ شروع سے ہی انسانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے ماہر ہیں. یاد رکھنا آج بھی ان کی یہی حالت ہے, انسانوں کی مجبوریوں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. سود کی بیماری انہی کے اندر ہے. ہاں, پوری دنیا کو قرض سود کے اوپر, انسانوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا, یہ ان کا پرانا شیوا ہے. سیدنا عثمان غنی پہنچے, بات کی کہ یہ اس نے کہا جی میں کیوں بیچوں, سونے کی کان ہے میرے پاس, میں لے لو, ایک دن ہم بیچ لیں گے, ایک دن تم بیچ لینا. اس نے سوچا کہ یار کمپٹیشن میں ہو سکتا ہے پروفٹ زیادہ ہو جائے. کیوں جی, کہتے ہیں یہاں مارکیٹ ہے جی, کمپٹیشن ہے, ہاں تو ہو سکتا ہے یہ زیادہ مہنگا بیچے اور میرا اس سے بھی زیادہ مہنگا بکے اور بھی پروفٹ ہو. اب اس کو کیا پتا کہ عثمان نے کس کے ہاتھ بیچنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آدھا کنواں دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بھی آدھا کیسے ہوگا, درمیان میں دیوار کو. انہوں نے کہا نہیں, ایسے کرتے ہیں, ایک دن تمہاری ملکیت,
جتنا پانی تم نے بیچنا ہے، جس ریٹ پہ بیچنا ہے بیچ لو، اور اگلا دن جو ہوگا وہ میرا ہوگا، میں جس ریٹ پہ چاہوں گا میں بیچ لوں گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، قیمت طے ہو گئی، 12,000 درہم سیدنا عثمان غنی نے دیے اور آ گئے حضور کی خدمت میں۔ آ گئے کہاں پر؟ اور یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری ایک سلیٹ لگوا دیں یہاں پر ہمیں تو یہ بھی بڑی مرض ہے نہیں، ہاں کو مسجد میں 4 پیسے جی سلیٹ لگوا دیں جی یہاں پر ہمارے نام کی، یہ نہیں کہا۔ آ گئے حضور کی خدمت میں، اللہ کے محبوب آدھا کنواں خرید لیا۔ مسلمان خوش ہوئے تو سیدنا عثمان غنی نے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب خریدا تو میں نے ہے مگر وقف ہے اسلام کے لیے، کوئی قیمت نہیں، کوئی پیسے نہیں، جتنا جی چاہے پانی بھرو۔ اللہ اکبر۔ اب مسلمان جاتے، بچیاں جاتی، جا کر پانی بھر کے لے آتی اور 2 دن کا ذخیرہ کر لیتی۔ اب وہ یہودی سارا دن بیٹھا جناب دیکھ رہا ہے، مکھیاں مار رہا ہے کہ آتا ہی کوئی نہیں ہے بھی، ایک دن ایک چیز مفت میں مل رہی، اگلے دن کون پیسوں میں لے۔ اب اس نے جب دیکھا کہ یہ تو بھائی سونے کی کان ہاتھ سے نکل گئی، خود ہی آ گیا عثمان غنی کے پاس، کہنے لگا عثمان ایسے کرو یہ باقی بھی تم خرید لو۔ سیدنا عثمان غنی بھی سمجھ گئے اب اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے، باقی آپ نے 8,000 میں خرید کے وہ بھی وقف کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن ایک جنتی بھاگا جا رہا ہوگا تو ایک آدمی اس کا بازو پکڑے گا اور کہے گا میں نے دنیا میں گرمیوں کے موسم میں تجھے پانی کا گلاس پلایا تھا، تیری جنت کا تو اعلان ہو گیا اور ہر جنتی کو ایک سفارش کا حق حاصل ہے، لہٰذا تم میرے حق میں سفارش کرو تاکہ میری بھی بخشش ہو جائے۔ اور وہ خدا کے دربار میں سفارش کرے گا، حق تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کا ہاتھ پکڑ کے ایسے ہی جنت میں لے جاؤ۔ ایک گلاس جس نے پانی پلایا کسی پیاسے کو، اس پر جنت کی بشارت ہے، اور جس کے پانی سے پورا مدینہ پانی پی رہا ہے، حضور خود پانی پی رہے ہیں، بتاؤ اس کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت ضرورت مندوں کے کام آئی۔